بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانے پاک کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانے کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانے پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ کہ وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو صاف کیا تھا، کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو ہیں، انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا، آج ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی بیٹی زینب دھوئے گی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹی کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ نہ چھپا لیں اور شیر خدا بزدلی کا تانا دیں، اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پر نم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا حق مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجیے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور زہرا کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہر بانو پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ فرمایا، بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سید پاک کے منہ پر رکھوں، اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ سیدہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہر بانو نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانے مصطفیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی، اور امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، شہر بانو بے ہوش ہو گئیں، امام بھی تڑپ گئے اور خیمے کے بانس ہلنے لگے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیر خدا اصغر ایک ٹوٹے ہوئے چولہے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی زبان نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی، مگر نکاحت کے سبب نہ اٹھ سکے۔ اٹھتے اور گر پڑتے۔
ایک تو بیمار تھے، دوسرے 3 دن کے پیاسے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے ساتھ لپٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی طرح آپس میں رہیں کہ عمر سعد پکارا، حسین! اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا، بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور پھر اصغر کو گود میں اٹھایا، پھر سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیر خوار بچے نے اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھائی۔ علی کے بیٹے نے پشت پر ہاتھ رکھا۔ علی اکبر کی طبیعت سنبھل گئی۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانوں کا سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا، بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا، ابا جان نہیں، بہن سگنا یاد آتی ہے۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر افسوس کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میرا راستہ دیکھتی ہوگی، میرا راستہ تکتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی میرا بھائی مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسے ابھی تک مجھے ملنے کی امید ہوگی۔ وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتی ہوگی، مگر اسے کیا خبر کہ دشمنوں نے مہلت نہیں دی اور سغرا کو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر آج ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور اب وہ قیامت تک میرے فراق میں روتی رہے گی۔ پھر مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا، بہن سغرا مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا اور اب حشر کے میدان میں نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ملوں گا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا، بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا، بھائی جان، بھائی جب دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے جاؤ۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن میں گرے۔ پوچھا، بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی، حسین موت سے ڈر گئے ہو؟ اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا اور پھر ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا۔ عمر سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور نعرہ حق پرست سنا تو بولا کہ اے علی اکبر، اپنی اڑتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی شبی مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی ہر نعمت بھی ملے گی اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت و شوکت بھی۔ عمر سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کے بولے کہ او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار لشکر پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلایا۔ تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر۔ شہزادے علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل ہلا دیے۔ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عمر سعد خود بھی گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے اور ایک بار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی مصرع کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی قلب لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت نے نڈال کر دیا تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے۔ عرض کی، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ
تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جامع کوثر کے مزے آ گئے اور عرض کی ابا حضور اگر میدان کارزار میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے اس عزم و استقلال پر قربان اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین۔ جاؤ اور عمر سعد کو علی کے خون کا جوش بتا دو۔ جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر سائقہ بن کر چمکی اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی وصلے جہنم کر گئی۔ عمر سعد نے طارق بن اشیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم ہزاروں پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی گئی تو ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ اور حسین کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق بن شیز نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا اور نہ میرا دین۔ عمر سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی۔ چنانچہ طارق بن اشس اپنے نیزے کو لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا۔ اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر نے روک لیا، اس کے سینے پر ایسا برچہ مارا کہ پار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گیا۔ آپ نے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو رون ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی بار علی اکبر پر کیے مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی اپنی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمر سعد کانپ گیا۔ اس جرأت و شجاعت پر حضرت فاطمہ خوش تھی، اس انداز جنگ پر علی حیران تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے۔ علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا حوضے کوثر سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم آج اگر علی اکبر کو پانی کے چند قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ برا اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفحہ ہستی سے کفر و باطل کے نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے اور حضرت علی بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار پھر دشمنوں کے سروں پر تھا اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے، چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر سعد نے ایک مشہور شہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ کی تلوار کی ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے کہ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا۔ عمر سعد نے پکارا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑی کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کرو، صبر کا وقت ہے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے اور دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز آتی دوسری طرف سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے۔ آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے
اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں کر، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش اکبر سے آواز آئی، ابا جان ذرا ٹھہریے، علی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا اور معصوم اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہر بانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں، ہوش آتی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چومتیں، اور پھر عالی مقام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ دیر تک شہزادے علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے، اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت علیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکے تھے، ستارے ڈوب چکے تھے اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا اور اصغر شیر خوار۔ اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔